السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلسلہ گفتگو مختلف حوالوں سے جو جاری ایشوز ہیں یا کرنٹ افیئرز کے مختلف ٹاپکس آتے رہتے ہیں، اس میں شروع میں مجھے کچھ دوست یہ تانا دیا کرتے تھے کہ آپ کے کرنٹ افیئرز جماعت احمدیہ سے ریلیٹڈ ایشوز پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس اس تانے کے 50 جواب تھے، لیکن جواب وہ ہوتا ہے جو آپ کی اپنی صفوں سے آئے، اور اب کچھ ہفتوں سے ایسا سلسلہ چل پڑا ہے۔ ویسے تو میری نظر میں تو یہ کئی سالوں سے چلا ہوا تھا، کچھ مہینوں سے اس میں ایک کنکریٹنیس آ گئی تھی، تیزی بھی آ گئی تھی، لیکن اب تو 2-3 ہفتوں سے تو ایسے ہے کہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ بھولا ہوا ہے لوگوں کو، اور روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے والی فضا وہاں پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات بھی آتے تھے، جیسے وہ G7 کی سربراہی کانفرنس جو ہوئی تھی ابھی، اور اس میں جو امریکہ کا کردار اور امریکہ کا پچھلی 40-50 سال سے جو اسٹریٹجک انداز حکمرانی ہے، اس کے اوپر وسعت اللہ خان صاحب نے بہت اچھا بھرپور قسم کا کالم لکھا تھا، میں نے انتخاب کر کے رکھا ہوا تھا۔ حاشر بن ارشاد نے کمال تجزیاتی کالم مضمون لکھا، جو میں نے پڑھا مزے لے لے کے، اور پھر اس کو روک کے کہ یار دیکھیں، بعض جو خوبصورتی سے اور دیانتداری سے چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو وہ جب آپ ان کی ایویلویشن کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ ہر چوتھی سطر پہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ کمال کام کیا ہے، اس میں ان بائسڈ اپروچ ہے، اس میں انہوں نے دیانتداری کا دامن نہیں چھوٹنے دیا ہاتھ سے، اپنا موقف پیش کیا ہے، لیکن دوسروں کے موقف کے اوپر کیچڑ اچھال کے نہیں، بلکہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر اسی طرح سے کنٹمپریری پروگرامز بھی، لیکن سب کی تان اسی بات پہ آ کے ٹوٹ رہی ہے، ملائیت، جس کو خاص طور پر چوتھے خلیفہ جماعت احمدیہ کے صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، وہ پاکستان میں سوشیو پولیٹیکل زوال اور اتھل پتھل، بلکہ اس کے بدترین جو وہاں پر اس وقت اٹھا پٹک جاری ہے، اس سارے کا حل اور اس سارے کی جڑ ملائیت کو قرار دیتے تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بات، جس طرح بانی جماعت احمدیہ نے جہاد کے غلط تصور جو اس وقت مسلمانوں میں رائج ہو چکا تھا، اور ان کے علماء اس کے چیمپئن بنے ہوئے تھے، جاہل ملا، انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس وقت کہہ دیا کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، تو وہ اس وقت جی بس یہ جہاد منکر، جہاد نو حرام قرار دے دیتا ہے، بس پھر اس کے بعد فکرہ ایک ہی چاہیے ہوتا ہے عوام الناس کو، تو اصل ماخذ تک نہ کوئی جاتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے۔ تو اس طرح کچھ مضامین ساتھ ساتھ بھی آ رہے ہیں، ان کو میں نے کیوں کیا ہوا تھا کہ آج قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا والی تصویر کے ساتھ، اس جو سن 74 میں جب آئینی ترمیم دوسری ہوئی تھی، تو اس میں ابو نائل کا ایک مضمون انہوں نے، ہم سب والوں نے آج ہی چھاپا ہے، اور انہوں نے یہ دوسری آئینی ترمیم اور ندیم فاروق پراچا صاحب کا کالم۔ اب ندیم فاروق پراچا ڈان کے ساتھ کب سے لکھ رہے ہیں، کتنے سیزنڈ وہ کالمسٹ ہیں، سٹوریز بھی ان کی بڑی دلچسپ ہیں، میں ان کو کچھ بھی نہیں تو 15 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں، وقتاً فوقتاً ان کی چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ ہیرلڈ میں تو ان کے صفحے مخصوص ہوتے تھے، اور ہر دفعہ ان کی سٹوری بڑی جاندار ہوتی تھی، اور اب بھی اسی طرح ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ایک نسل کے سامنے کھلواڑ ہو رہا تھا، اور دوسری نسل کے سامنے اس کھلواڑ کو آئینی حیثیت دی جا رہی تھی۔ جن کے سامنے اس کو آئینی حیثیت دی گئی، وہ بھی ڈاکٹر مبشر حسن جو ہیں وہ اب لد گئے، لیکن وہ جاتے جاتے اپنی باتیں کر گئے۔ اس وقت کے صاحبزادہ فاروق علی خان جو اس وقت سپیکر تھے، وہ بھی کہہ گئے کہ سچ سننا چاہتے ہو، مرزا ناصر احمد واز ونر، آپ لوگوں نے کیس ہارا تھا ان کے سامنے اس وقت۔ لیکن یہ باتیں دبتی گئیں، اور اب یہ وقت نوبت بائیں جا رسید کہ ندیم فاروق پراچا جیسے جو مستند صحافی، کالمسٹ اور ان بائسڈ لوگ ہیں، وہ بھی
اس ظاہر ہے کہ ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ جا کے کھوج کے نکالیں اور ان چیزوں کو پتہ لگی جے کلیجے آگ لگی نہیں کسے دی لگی کون جاندا. وہ عنایت حسین بھٹی نے گایا تو یہ گانا ہی تھا لیکن وہ چپک گیا نا ذہن میں کہ کسے دی لگی واقعی کون جاندا. تو ان کو کیا پڑی کہ وہ اس تحقیق میں پڑھیں. لہٰذا ابو نائل صاحب نے اس میں اپنے قلمی نام سے یہ ایک تاریخی حقائق کو ان آرڈر رکھنے کے لیے ایک مضمون پیش کیا ہے. میرا خیال ہے کہ میری تمہید ان کے مضمون سے لمبی ہوگی لیکن میں پیش کرتا ہوں. آئین پاکستان میں کی جانے والی دوسری آئینی ترمیم پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے. 1974 میں کی جانے والی اس ترمیم کے ذریعے آئین اور قانون کی اغراض کے لیے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اس ترمیم کے بارے میں مختلف قانون دان، مصنفین اور محققین اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں روزنامہ ڈان کی 20 جون کی اشاعت میں مکرم ندیم پراچا صاحب کا ایک کالم پانڈرنگ ٹو ایکسٹریمسٹ کے نام سے شائع ہوا ہے. اس کالم میں اس تحریر کے بارے میں چند گزارشات پیش کی جائیں گی. یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس کالم میں اس ترمیم کے صحیح یا غلط ہونے کا تجزیہ نہیں کیا جائے گا اس کالم میں، بلکہ ان چند نکات کا جائزہ لیا جائے گا جو مکرم ندیم پراچا صاحب نے تحریر فرمائے ہیں. اس کالم کا آغاز یعنی جو ندیم پراچا صاحب نے لکھا ہے اس کالم کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کی تعداد 1% ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر احمدیوں سے ہونے والے امتیازی سلوک کی تصویروں، ویڈیوز اور معلومات کی بھرمار نظر آتی ہے. اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہر 100 پاکستانیوں میں سے ایک پاکستانی احمدی ہے یا ہر 1000 پاکستانیوں میں سے ایک شہری احمدی ہے. اگر کوئی ایک شہری بھی امتیازی سلوک کا نشانہ بنتا ہے یا اس کے بنیادی انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں تو یہ قابل مذمت بات ہے. جہاں بنیادی انسانی حقوق کا سوال ہو وہاں فیصد کے پیمانوں پر پرکھ کر مذمت نہیں کی جاتی. مثال کے طور پر آج کل ہر سمت سے صحافیوں پر ہونے والے تشدد کی مذمت کی جا رہی ہے. اس ضمن میں کوئی ذی ہوش یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی آبادی میں صحافی حضرات کی تعداد 1% سے کم ہے، اس لیے یہ کوئی تشویشناک بات نہیں. اگر کسی ایک صحافی پر بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے. اب یہ تعداد والا اور وہی جب آپ اکثریت کا سانپ پال کے پھر اس سانپ کے پھنکارنے اور اس کی زہرناکی کے حوالے سے حسن و قبح اور سوشل جسٹس کی بات کریں گے تو بات کہیں پہنچے گی نہیں. اس کالم میں ندیم پراچا صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ رفیع رضا صاحب جو کہ بھٹو صاحب کے دور میں وزیر تھے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب 1974 میں احمدیوں کے خلاف فسادات شروع ہوئے اور مذہبی جماعتوں نے یہ مطالبہ شروع کیا کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے کہ کیا احمدی مسلمانوں کا فرقہ ہیں، شروع میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انکار کر دیا کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے کیونکہ ان کے نزدیک پارلیمنٹ وہ فورم نہیں تھا جس پر مذہبی بحثیں ہوں یا مذہبی فیصلے کیے جائیں. لیکن جب 18 مئی کو بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو بھٹو صاحب مذہبی جماعتوں کے دباؤ میں آ گئے اور انہیں مذہبی جماعتوں کا یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. رفیع رضا صاحب کے اس پہ جو ابو نائل جو بھی اس کی ان کا تو اسلوب اور انداز یہ ہے کہ وہ حقائق کو چمٹی سے پکڑ کر وہاں میز پہ رکھتے ہیں، پھر ایک لیبارٹری کے محقق سائنسدان کی طرح دوسرے حقائق اور پیٹری ڈش کلچر اور وہ جرثوموں کی اور ان چیزوں کی گواہیاں ساتھ ساتھ دے کے وہ اسی ترتیب کو قارئین کے سامنے پیش کر کے خود واپس چلے جاتے ہیں. یہ ان کو جچتا ہے کیونکہ انہوں نے ساری عرق ریزی اور ساری محنت اس پہ کر دی ہوتی ہے صرف فیکٹس شیٹ کو مرتب کرنے میں. لیکن یہاں پر جیسے وہ میں اپنی طرف سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رفیع رضا صاحب یا بعد میں بھی پھر وہ پارٹی کے کرتے دھرتے ان کا چونکہ جو دنیا کو جو وہ منہ دیتے ہیں وہ اپنے سیکولر تشخص کا دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو اس وقت یہ حالات اور مجبوری نہ آتی بلکہ بعض تو اس حد تک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ احمدیوں کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اگر بھٹو صاحب یہ فیصلہ نہ کرتے تو کچل کے رکھ دیتے اور جو ان کی ہوسٹائل انوائرمنٹ تھی اور فلاں تھا.
بچانا وہ اصل میں اپنی نانی کو چاہتے ہوتے ہیں. اور رفیع رضا بھی ان کی کیبنٹ کے منسٹرز تھے، تو وہ ظاہر ہے ان کا تڑا کوٹیں گے، کیوں نہیں کوٹیں گے. لیکن حقائق کچھ اور ہیں. بھٹو صاحب اس گرینڈ جو انٹرنیشنلی ایک سکیم تھی اس کا حصہ تھے، پارٹ اینڈ پارشل تھے، اور خود سٹیک ہولڈر تھے. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھٹو صاحب تو صورتوں نہ آتے سن، صرف مولویاں نے انہوں دباؤ پا دیتا سی. نہیں، بھٹو صاحب ایز اے سیاستدان خود اس کا حصہ تھے. وہ جو ساری کھچڑی پک رہی تھی، شاہ فیصل اس کا حصہ تھا، رابطہ العالم الاسلامی اس کا حصہ تھی، اور جماعت اسلامی اس کا حصہ تھی. کئی سٹیک ہولڈرز تھے جنہوں نے مل کر جماعت احمدیہ کو کچلنے کے لیے، اور آگے تفصیل بھی اس کی آئے گی کہ اس کے لیے انہوں نے کون کون سے طریقے اختیار کیے. باقی اللہ تعالیٰ رکھ لے، اور وہ کہتا ہے جب وہ یہ کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات. خدائی یہی تو ہے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، فی الحال اس کو نہیں چھیڑیں گے. لیکن رفیع رضا صاحب نے بھی بھٹو صاحب کو داغ دھونے کے چکر میں اور دنیا کو منہ دینے کے لیے جو انہوں نے اپنا سیکولر اور ان بائسڈ اور سیاسی تشخص رکھا ہوا ہے، اس کو سرو کرنے کے لیے یہ اس طرح کی وہ کرتے ہیں خلاف واقعہ یادداشتیں بھی. تو آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے اس کالم میں. رفیع رضا صاحب نے اپنی کتاب ذوالفقار علی بھٹو اینڈ پاکستان 1967 to 1977 کے صفحہ 212 اور 213 پر ان واقعات کا ذکر کیا ہے. مناسب ہوگا کہ اگر اس حصہ کا تاریخی تجزیہ کیا جائے. وہ لکھتے ہیں کہ اپریل 1974 میں روا کے اسٹیشن پر ہونے والے ایک معمولی واقعہ پر پاکستان میں احمدیوں کے خلاف فسادات شروع ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ روا کے اسٹیشن پر ہونے والا واقعہ اپریل میں نہیں بلکہ 29 مئی کو ہوا تھا. بعض دفعہ یہ ڈیٹس جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. اور اسی روز فسادات شروع ہو گئے تھے. پھر رفیع رضا صاحب لکھتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح واقعات بیان نہ کرنے اور ان سے صحیح طرح نہ نمٹنے کی وجہ سے فسادات بڑھ گئے. پھر جب 18 مئی کو بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا تو اس سے بھٹو صاحب کی پوزیشن تبدیل ہو گئی اور انہیں یہ اعلان کرنا پڑا کہ اس مسئلے پر قومی اسمبلی میں بحث ہوگی. پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ صحیح تاریخوں پر غور فرمائیں کہ ان فسادات کے آغاز سے قبل ہی بھارتی ایٹمی دھماکہ ہو چکا تھا. اور یہ مفروضہ بالکل درست نہیں کہ پہلے بھٹو صاحب کا موقف تھا کہ اس مسئلے پر قومی اسمبلی میں بحث نہیں ہونی چاہیے، پھر بھارت کے ایٹمی دھماکے کی وجہ سے انہیں یہ اقدام اٹھانا پڑا. ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہی ہے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے کے آثار دیر سے نظر آ رہے تھے. سب سے پہلے تو 1973 کے آئین میں صدر اور وزیر اعظم کے لیے ختم نبوت کا حلف نامہ اٹھانا ضروری قرار دیا گیا. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی آئینی تاریخ میں یہ ایک منفرد واقعہ تھا کہ ان اعلیٰ عہدوں کے حلف ناموں میں عقائد کی تفصیلات شامل کیوں کی گئی ہیں. برسبیل تذکرہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو اس وقت کوارڈینیشن بھی کر رہے تھے اور بھٹو کی کیمپین میں ان کا کلیدی کردار بھی تھا، انہوں نے بھٹو صاحب سے خود پوچھا، اور یہ بات انہوں نے خود بتائی ہوئی ہے کہ میں نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ یہ جو آپ لوگوں نے یہ آئین میں شک رکھ دی ہے کہ کوئی احمدی پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، مطلب یہ تھا کہ ختم نبوت کا یہ حلف نامہ پڑھیں گے دیں گے تو تب نہ، تو یہ کیوں رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں صدر بننا ہے پاکستان کا یا وزیر اعظم؟ کہتے ہیں میں نے نہیں بننا، نہ کسی اور احمدی نے اس طرح کے خواب دیکھے ہیں. یہ آپ نے آئین میں وہ سوراخ کر دیا ہے جس سے مولوی آپ کے آئین میں داخل ہوگا اور پھر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے گا نہیں. یہ اسی زمانے کی بات ہے. جو اہل نظر ہیں ان کو ابتدائی آثار سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات کدھر جائے گی. اور ان فسادات سے صرف ایک ماہ قبل، 74 والے فسادات سے صرف ایک مہینہ پہلے سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس ہوا اور اس میں سعودی نمائندے کے اصرار پر احمدیوں کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی. اس کے بنیادی نکات یہ تھے کہ اس گروہ کے کفر کا اعلان کر دیا جائے، ان کی سرگرمیوں کا محاسبہ کیا جائے، ان کا مکمل اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی بائیکاٹ کیا جائے. آج کے مولوی کو کہتے ہیں کہ وہ حفیظ سینٹر میں یا وہاں پہ اس طرح کے پہلے اسلام میں داخل ہوں قادیانی، پھر کوئی دکان میں داخل ہوں، اس کے بانی مبانی بھٹو صاحب اور رابطہ عالم اسلامی اور جماعت اسلامی اور یہ سارے طبقے ہیں
اور یہ جو پاکستان کے سوشیو پولیٹیکل تشخص کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے تھے جو آج نہاد ہو کے سائڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ سارے اس کا حصہ تھے۔ ان کا یعنی رابطہ العالم الاسلامی کیا منظور کروا رہی ہے قرارداد کہ ان کا مکمل اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی بائیکاٹ کیا جائے اور ان کی املاک کو ضبط کر کے مسلمان تنظیموں کے حوالے کیا جائے۔ اور اس قرارداد پر پاکستان کے فیڈرل سیکریٹری ٹی ایچ ہاشمی صاحب نے بھی دستخط کیے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک فیڈرل سیکریٹری حکومت کی مرضی کے بغیر ایک ایسی قرارداد پر دستخط کر دے جس میں اس کے ملک کے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے کا ذکر ہو؟ یہ کون بتائے گا آپ کو یہ باتیں؟ الزام لگایا اور ادھر سے جیو پہ پٹی چل گئی اور ادھر سے ان کی نوائے وقت کی ہیڈ لائنز اور سپر لیڈز لگ گئیں، اور اس کو پڑھ کے جو کاتا اور لے دوڑی والے جو مشٹنڈے ہیں ان میں سے کس نے جا کے دیکھنا ہے کہ ٹی ایچ ہاشمی کس کیپیسٹی میں دستخط کر کے آیا تھا؟ اور وہ فیڈرل سیکرٹری تھا۔ اور اتفاق ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے 1 ماہ کے اندر اندر احمدیوں کے خلاف فسادات بھی شروع ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پلانٹڈ تھے، وہ سارے نشتر میڈیکل کالج کے جو لڑکے بھیجے گئے تھے، کیونکہ ابھی وہاں ہنگامہ ہوا ہے اور اس سے پہلے مسجدوں میں اعلان ہونے شروع ہو گئے کہ مسلمان طلباء کے جو اعضاء کاٹ دیے گئے اور ان کی زبانیں کاٹ دی گئیں۔ اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ بجٹ کی بحث کے دوران تو اس موضوع پر بحث کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ جو ہی 30 جون 1974 کو بجٹ پر بحث ختم ہوئی تو اپوزیشن نے احمدیوں کے بارے میں ایک تفصیلی قرارداد پیش کر دی۔ اس قرارداد میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس پر وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ حکومت اس قرارداد کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ حمایت کرتی ہے، اور اس قرارداد پر پورے ایوان کی اسپیشل کمیٹی قائم کر دی گئی، جس کا نتیجہ 7 ستمبر 1974 کو دوسری آئینی ترمیم کی صورت میں برآمد ہوا۔ آخر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس ترمیم کے کئی سالوں بعد اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے 1 سے زیادہ انٹرویوز میں یہ اعتراف کیا تھا کہ یہ فیصلہ سعودی عرب کے دباؤ کے تحت اور سیاسی اغراض کے لیے کیا گیا تھا۔ اس پس منظر میں یہ دعویٰ کہ بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ محض پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے دباؤ کے تحت کیا تھا بالکل درست معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ہر ایک شخص کا حق ہے کہ وہ ایک تاریخی واقعہ کے بارے میں اپنی رائے قائم کرے، ندیم پراچا صاحب سمیت، لیکن یہ ضروری ہے کہ صحیح اور مکمل تاریخی حقائق سامنے رکھ کر رائے قائم کی جائے۔ یہ ہے جناب سلسلہ کہ احمدیوں کے اوپر جھوٹ بولنا اور کم علمی کی بنیاد پر بھی ان کے اوپر مستند گفتگو کرنی، یہ بہت آسان ہے۔ جب 10 مئی والا واقعہ ہوا تھا لاہور میں، احمدیہ مساجد کے اوپر حملے ہوئے اور ایک دن میں 100 کے قریب شہادتیں ہوئیں، تو اسلام آباد میں میں اس وقت تھا، تو میں نے 3-4 جو ٹی وی 1 اور جیو اور ان کے لوگوں سے بات کی کہ آپ سارے پروگرام کر رہے ہو اور جو آتا ہے وہ کہتا ہے ہماری تحقیق تو اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ نے ایک کرکٹ کے کیپٹن کا انٹرویو کرنا ہو تو آپ ہفتہ بھر تیاری کرتے ہیں۔ احمدیوں کو آپ نے اتنا سستا کیوں سمجھ رکھا ہے کہ جب چاہے آپ اس پہ بات کریں اور آپ کہیں ہمارا علم بھی کوئی نہیں ہے؟ شرم آنی چاہیے پھر آپ کو، کیوں علم نہیں ہے آپ کو؟ آپ کو صحافتی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ آپ ایکٹر کا انٹرویو کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پروفائل پڑھتے ہیں، آپ کرکٹر کا کرتے ہیں، آپ پروفائل پڑھتے ہیں، احمدیوں کا انٹرویو کرتے ہیں، اور جو بات اس وقت آپ اس وقت کے جو ٹی وی شوز ہیں وہ دیکھ لیجئے گا، ہر کوئی آتا ہے مناتا ہوا ہے مجھے تو کوئی زیادہ علم نہیں ہے۔ تمہیں علم نہیں ہے تو تم بات کیوں کر رہے ہو پھر؟ یہ ہے مسئلہ کہ ان لوگوں کو احمدیوں پہ کچھ بھی کہنے کے لیے، بڑے یا چھوٹے، درمیانے درجے یا کسی بھی سکہ بند یا غیر سکہ بند صحافی کو تحقیق، تفتیش اور حقائق کی ترتیب کے اوپر احساس ذمہ داری اور ثقافت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم بہرحال یہ باتیں ساتھ ساتھ بتائیں گے، ہمارے احمدی لسنرز کے لیے بھی ضروری ہیں، ہمارے نان احمدی لسنرز کے لیے بھی ضروری ہیں۔ دیز آر دا فیکٹس۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ اب تو بہرحال سلسلہ یہ چل پڑا ہے کہ اب ہم بتائیں یا نہ بتائیں، اب وہ گٹر ابل رہے ہیں اور وہ گندگی اب آپ کے جگہ جگہ پھیل رہی ہے۔ اس میں سے اب اگر آپ کو تھوڑی بہت جو شرافت یا کہیں کہیں کوئی آئیکانز بچے ہوئے ہیں انہیں اپنا دامن بچانا ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ابلتے ہوئے گٹروں کے اندر جا کے بچانا ہے، آپ کو سائڈ پہ رہنا پڑے گا۔
اور اب وہ پنجابی جی کہتے ہیں کتے نو کتا کہنا پڑے گا. اب برے کو برا کہیں گے تو آپ کی جان بچے گی, ورنہ پھر اسی طرح گندے ہوتے رہیں گے. مجھے تو اب وہ یہ جو وسعت اللہ خان صاحب یا زرار کھوڑو یا مبشر زیدی اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اپنے تجزیاتی گفتگوؤں میں بھی وہ حد المقدور ان بائس رہنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حالت یہ ہے اب وہ چونکہ روز ایک گند کھل جاتا ہے, روز ایک کٹا کھل جاتا ہے, روز ایک نئی ویڈیو ان کو وائرل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور مدرسوں کے اوپر اور اس گند اور اس کم میں اب الفاظ کیا استعمال کروں اس فعل کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ پیڈو فائلز کے لیے کوئی لفظ اردو میں کیا ہے, وہ جو بھی لفظ بولیں گے وہی سما خراشی کا باعث ہوگا. تو ان مذہبی جو ملائیت ہے ان پیڈو فائلز کے لیے تو اب آپ کو الفاظ نہیں ملتے, ابھی آپ کو اپنا آپ بچانا ان کے لیے سے اوکھا ہو جائے گا, اور وہ واحد طریقہ ہے اب آپ کو خود کو ان سے ڈیٹیچ کرنا پڑے گا اور برے کو برا کہنا پڑے گا. اور حقائق, تاریخ تو خود حقائق ٹھیک کر لیتی ہے, آپ نہ کریں. تاریخ خود بتا دیتی ہے کہ یہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے ابو نائل صاحب کا شکریہ کہ وہ ایک ترتیب میں آرگومنٹ پیش کر دیتے ہیں, باقی ہم جیسوں نے تو صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا. فی امان اللہ. السلام علیکم.